الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش پڑھ صدر ذی وقار حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عبد الرحمن صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لیا، برادر عزیز حضرت مولانا قاری سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم
میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، بلا کسی تمہید دے جڑیاں آیات کریمہ میں تسوں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہیں، انہاں دا پہلا لفظ ہے سبحان۔ تو سبھی آکو چاہ سبحان اللہ۔ تو اے جڑا لفظ سبحان ہے، علماء کرام کو لو ایدہ معنی مفہوم تسا سن دے ہو، ہر عالم بیان کرے دے سبحان کیا معنی کہ پاک ہے وہ ذات، یہ ہے نا کہ پاک ہے وہ ذات، کہ دی ذات یار نا گنو چاہ زور نہ لکھ چاہ اللہ۔ ہاں جیڑے ویلے اساں یہ آہدے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، مراد گھندے ہیں کیڑی شے کو لو پاک ہے، بولو عیباں کو لو پاک ہے، ایمیں آہدن کس کو لو پاک ہے بھائی؟ عیبوں کو لو پاک ہے۔ اے میرا بزرگ بڑا سمجھدار ہے الحمدللہ، زندگی گزر گئی ہے علماء کو سننے، تو سبھی میں نسنا یہ چاہنا کہ جیلے ویلے اساں اللہ دی ذات تو نسبت کر کے اے آنکھوں کے پاک ہے وہ ذات، تو اس تو مراد اے ہونا ہے کہ ہر کمزوری کو لو پاک۔ کیڑی شے؟ میرے توجہ کرو حضرت جی، تسا اپنی دکان نہ کھولو، تشریف رکھو، بہ کے آرام نال گال سنو، بندے کو ڈسٹرب نہ کرو، میں جڑی گل کرنی ہے میں ذرا سمجھا کے کرنی ہے۔ جب اللہ دی طرف نسبت کر کے اے لفظ بولے سوں کیا کہ پاک ہے وہ ذات، تو اس تو مراد کیڑی شے کو لو پاک، یعنی تمام کمزوریاں تو پاک۔ کس کو لو؟ عیب ذاتے اللہ نال کوئی تعلق یا واسطہ ہی نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ عیب تو ہونا مخلوق دے اندر، عیب کے دے اندر ہونا مخلوق دے اندر، خالق دے اندر دی کوئی عیب نہیں ہے۔ جب نسبت پاک ہے اللہ دی طرف کرے سن، مراد کہ تمام کمزوریاں تو پاک۔ اور جیلے گال آسی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی، تو مراد کہ تمام عیوب سے پاک، تمام
عیوب عیباں سوئے تمام عیباں کو لو پاک کون؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیندر آمن نیندر آمن یہ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ بولو نا کمزوری ہے. عیب ایک بندہ تھک گئے کم کار کر کے سارا دن کیا عمل لگ گئی ہے؟ نیندر سمن لگ گئے. اساں کیا آکسوں اے سمدہ جو پائے اے عیب ہے یا کمزوری ہے؟ کیا ہے؟ کمزوری. کم کاج کی تن بھوک لگی ہے کھاون یا پیون کھانا پینا یہ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ بولو نا کمزوری ہے. کمزوری ہے. تو اللہ سمن کو لو پاک نیندر کو لو پاک. قرآن ہدا کھڑے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. او ہستی ہے جے کو نہ اونگ ہاں دیئے نہ پنکی ہاں دیئے تے نہ نیندر ہاں دیئے. نیندر کمزوری عیب نہیں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نیندر آن دیئے یا نہیں آن دی؟ بولو کہ صحیح. حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا کے گھر تو آ رہے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے نال مسئلہ کوئی پوچھ دے آنن سوال کرے دے آنن. سامنے میرے آقا دا گھر آ گئے. سن نے فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ تو اتھائیں کھاڑ تے میں واپس ولی آؤنا تیرے سوال دا جواب دینا تیری گل دا جواب دینا. جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام تے کھڑ گئے. حضور علیہ السلام گھر تشریف گھن گئے. چار پئی تے بیٹھن میرے آقا تے نیندر دا غلبہ تھی گئے. نیندر دا غلبہ تھے صحیح سم گئے آرام فرماؤ گئے. لیکن ایک خیال رکھے کہ تمہاری میری نیندر مولوی پیر دی نیندر ولی عالم دی نیندر تے نبوت دی نیندر ہی کو چھئی نہیں ہو دی. فرق ہوندے تو سمیں سن دے آئے دل سن دے دماغ سن دے ذہن سن دے عقل سن دیے وجود سن دے اعضاء سن دے. لیکن جب نبوت سن دیے حضور فرمیدن تنام عینایا ولا ینام قلبی. پیغمبر جب سن دے اکھیں تے سن دین پر دل اللہ دی یاد دے اندر مشغول ہو دے. نیندر دے اندر کیا ہے؟ فرق ہے. نیندر دے اندر فرق ہے میرے دوستو. میرے آقا سمجھائیں سین کو نیندر آ گئی ہے. رات دے 11 بجن 12 ایک دو ترائے جو ہی وجن حکم یا ایوہ المزمل قم اللیل اے کالی کملی اوڑنے والے رات دے ٹائم کھڑے ہو جاؤ. میرے آقا اٹھن وضو فرمائے نے تہجد دی نماز واسطے صحیح گھر دا دروازہ کھول کے جو بہر آئین کیا دے دن جناب ابو الدرداء انہاں قدماتے کھڑے تھیا. حضور علیہ السلام دی جوئی نگاہ پر سینے فرمایا ابو الدرداء جی یا رسول اللہ تو ستا نہیں ہے آقا نہیں. ابو الدرداء تو بیٹھا نہیں ہے آدھے نہیں یا رسول اللہ. ابو الدرداء تو تھکیا نہیں ہے آدھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الدرداء تے گل نیندر نہیں آئی آدھے نہیں آقا تو اوے کھڑے تھیا تھیا. حضرت ابو الدرداء عرض کریں دن آقا میں تے جنت چ کھڑا ہوں.
میں کتھا کھڑا جنت وچ کھڑا کیویں آقا تہاڈے فرمان دے مطابق کھڑا تساں حکم فرمایا ہاں ابو الدرداء کھڑ میں ولے آنا آقا تساں کھڑن دا فرمایا ہے بہن دا نہیں فرمایا جب میں تہاڈے حکم مطابق کھڑا تا گویا جنت وچ کھڑا تو سید ہر فرمان تے عمل کرنا اے سبب اے موجب اے کتھا ونجن دا جنت ونجن دا جو عمل بھی میرے آقا دے فرمان دے مطابق ہو سی کتھا گنوے سی جنت تے جیڑا عمل حضور دے فرمان دے خلاف ہو سی او کتھا گنوے سی جی حضرت میری گال تے ناراض نہ تھی وے نہیں محسوس نہ فرمائے بالکل میری گل توجہ دے نال سنو میرے دوستو میں گزارش کر رہا ندر آونا کمزوری عیب نہیں ہے عیب نہیں ہے تے اللہ او ذات جڑا ہر کمزوری تو پاکے میرے دوستو میرے بزرگو کھانا کھامنا بھوک لگیے ایک کمزوری ہے پانی پیمنا یہ عیب نہیں ہے بلکہ کیا ہے کمزوری ہے تو جب یہ لفظ کہ پاک ہے وہ ذات یعنی تمام کمزوریوں سے پاک ہے میرے دوستو میرے بزرگ اگر ایک لفظ کہ پاک ہیں نسبت حضور دو کی تیونیے پاک ہے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو معنی برسی کہ تمام عیبوں سے پاک ہیں بلکہ میں اگر یہ آکھاں میں دیوانہ جیا بندہ ہوں میں اگر یہ آکھاں کہ ساری دنیا کو حکم ہے عیب دے قریب نہ ونجو ساری دنیا کو حکم ہے عیب دے نیڑے نہ ونجو عیب دے نزدیک نہ ونجو تے اتھاں عیبہ کو حکم ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی گلی دے نزدیک بھی نہ ونجو سبحان اللہ نعرہ تکبیر سیدی گلی دے نزدیک بھی نہ ونجو میرے آقا دے گھر دے نزدیک بھی میرے نال چل دے آؤ عیب کو حکم ہے کس کو حکم ہے عیب کو یہ مکھی ہے نا مکھی یہ عیب دار ہے نا بولو نا عیب دار ہے یہ کو حکم ہے میرے محبوب دی گلی وچوں بھی نہ گزرنا نہیں گزرتی عیب والی شاعر عیبہ کو حکم ہے میرے مصطفیٰ دی گلی تو نہیں گزرنا گھر دے کول بھی نہیں گزرنا جتا میرے محبوب اتھا عیب آ نہیں سکتا عیب آ نہیں سکتا تے میرے دوستو میرے بزرگوں کئی لوگ دن کہ نعوذ باللہ ابو بکر عیب والا عمر عیب والا عثمان عیب والا اگر اے عیب والے ہن تے ول اللہ نے حضور دے روضے وچ کیویں سما دتے ہے نا عیب کو تو حکم ہے میرے آقا دے نزدیک کو لو بولو نہیں گزرنا کیوں روضہ اطہر دا محافظ کون ہے زور بولو حفاظت دا ذمہ کہیں چاہتے گنبد خضرا دا محافظ کون ہے ہاں عیبہ والے کو حکم ہے عیب کو حکم ہے میرے آقا دے قریب کو نہیں گزرنا اور میرے دوستوں میرے بزرگوں ان ظلمانے تاغوتی قوتاں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں لے بڑے زور لین
کہ جناب صداقت کو نبوت کو جدا کر لوں، عمر کو نبوت کو جدا کر لوں، بیشتر واقعات لیکن میں تو منسی بنا کہ ایک موقع ایسا بھی ہے کہ مدینہ طیبہ دی اندر ان لوگاں نے گورنر مدینہ دے نال ساز باز کی تھی تے 40 دے قریب لوگ اور رات دے ٹائم دے اندر باب السلام کو اندر گھسائے نے او جناب تیر و تلوار کہیاں تے پھوڑے اے ساری چیزاں چاہ کے گئن جو آج اتھائی روزہ اقدس دی جاری کریں گھن کے اتھائی ٹویا برے دنائے اور اساں پہنچ کے اندر جناب صدیق اکبر کو جدا کرے دنائے علیحدہ کرے دنائے جب دنیا والیاں طاقتاں جواب دے گئے تو سبحان دی طاقت ہونگا آغاز ہے ہونے کیا کیتے فرمایا زمین کو حکم دیتا زمین کو کھول بن پھٹ بن زمین پھٹ بن زمین کہندہ حکم بنے دی ہے جی اللہ دا حکم بنے دیئے فرمایا زمین پھٹ جا کھل جا زمین کھلیے پھٹیے اے 40 بندہ زندہ زمین دے اندر درگور ہو گئے اللہ نسائے جو اس جگہ دا محافظ کون ہے اللہ ہے فرمایا عیبہ کو حکم ہے عیبہ کو حکم ہے میرے محبوب دے روضہ اطہر دے قریب بھی نہیں مننا گنبد خضرا دے قریب بھی نہیں مننا پوچھیا کرو اونا لوگا گل جڑے نعوذ باللہ جناب ابو بکر و عمر دا ایمان تو لکلو پوچھ دے ودے انن تے نعوذ باللہ نقص کڑھے دے ودے انن عیب کڑھے دے ودے ہودن کڑھیں دے نہیں کڑھیں دے فلاں 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 اونا کو آکھو جب اللہ عیب والی کہیں شے کو نبوت دے قریب کو لو بھی نہیں گزرن دے دا تے وقت ابو بکر و عمر کو کیویں روزے دے اندر سمجھ لے دے نعرہ تکبیر شان رسالت معلوم ہویا کہ نبی بھی پاک نبی دا روزہ بھی بولو نا پاک نبی دی مسجد بھی پاک تے جو اندر ستے پہن وہ بھی بولو نا پاک پاک تے جڑیاں زبانہ غلط ودیاں استعمال تھی دیا نا غلط ودے بک بک کریں دن وہ زبانہ نا پاک کوئی گال سمجھ شریفی چاہ دی پئی ہے میں بیٹھا اٹھائیاں سبحان دا معنی کرے دا سمجھ آ رہی میری عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک بھائی گال سنا تو ساں اساں جڑی صدی گزر دے پہیں ایکو کیڑی صدی آدن جی مہنگائی نے ہوش بھلا دیتا ہے اکلی لگے گئے نہیں پتہ کہہ نہیں سکوں یاد نہیں ہے ایمیں بندہ ٹردہ ویندہ ہوندے وجنہ گھر ہوندے وہ اگلے چوک تے ون کھڑ دے واتو تو خیال آندے او یار وہ گھر تا میرا پیچھا رہ گیا ایمیں ہے نا چیتے رلے ودن اللہ خیر کرے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں رمضان مبارک آیا کھڑے تیار ہونا ہیں کہ بات بندے کو جو آکھے سے رمضان مبارک آیا کھڑے حضرت صاحب حالے پچھلے سال علی ترہ لتھی نہیں بات رمضان آیا کھڑے ہیں سارا حال اوکھ ہے نا وہ حفیمی ایک بیٹھائی کنا لا کے وہ بھرا آکھے اے بشکا تو بیٹھا ہوئے ناراض نہ تھی اے بشکا کہ ابا مر گئے ہیں ہاں وہ وقت میٹے جو لگا گئے لازے بازوں بلا آکھے اے بشکا
کہ بابا مر گئے، وہاں کہ نا وہ وط ولا مر گئے، وط تو سمجھے نا وط ولا رمضان آ گئے بھائی ہون تک یہ ہے العیاذ باللہ۔ بھائی رمضان مبارک ہے، حضور فرمائے الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ، شعبان میں محمد دا مہینہ ہے تے رمضان کے دا مہینہ ہے، کہ دا مہینہ ہے اللہ دا رحمتہ والا مہینہ۔ حضور فرمائے قد اصلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ یزاد رزق المومن، ایسا مہینہ آندہ پائے جڑا عظمتاں والا ہے، برکتاں والا ہے، ایسا مہینہ آندہ پائے جن دے اندر اللہ مومن دا رزق ودا دینا۔ بڑی تفصیل ہے، میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حافظ صاحب عابد سے تراویح سنے سن، امام قرآن مجید پڑھتے مقتدی سندن، قرآن سمندر پڑھ دیا کوئی غلطی لگ گئی ہے، حافظ صاحب بھول گئے، پیچھو سامے ہوں دے حکمیں ہیں جو سامے او حافظ صاحب دی غلطی لقمائی گنے میں اے اپنا غلطی صحیح کر گھننے ایمیں ہے نا ہوندہ بھی راندے، لیکن میرے توجہ کرائے مسئلہ سمجھے نہ پیاں۔ حافظ صاحب ہی کھڑیں قرآن پڑھ دیا غلطی آ گئی ہے، بھول لگ گئی ہے، ان جو ہی غلطی آئی ہے، کھلا میدان ہے، آواز اتھا تک ٹوٹیاں تک جا رہی ہے، سامنے پچھو نماز چاہیے غلطی نہیں کر سکیا، اے بھی بھول گئے تے اتھا حافظ بیٹھا آئی ٹوٹیاں والی جگہ تے، ان جو سنے برداشت نہیں تھیا، اتھاؤں حقل لے کے غلطی کر دیئے تے حافظ صاحب نے غلطی گھن کی دیئے، لقمہ گھن کی دے، شریعت دا مسئلہ ہے، علماء بیٹھن تھائے، شریعت دا مسئلہ ہے، نماز حافظ صاحب دی بھی ختم تھی گئی تے نماز مقتدیاں دی بھی ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ حالانکہ غلطی کڈھینے تے غلطی نکلی ہے، حافظ صاحب بھولیا میں رہا، شریعت آدھیے فقہ آدھیے کہ جناب این ٹوٹیاں والے کو جڑا پنجویں صفحے پر ہوئے حق حاصل نہ ہے، جو اے جناب انہی غلطی کڈھیا، کیوں جڑا نماز کھڑے اے افضل ہے، جڑا نماز تو بہرے وہ مفضول ہے، مفضول کو حق حاصل نہیں ہے، جو افضل دی غلطی کٹھے مفضول دا حق نہیں ہے، جو افضل دی غلطی کٹھے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اتھا تا چوتھی صف والا ٹوٹیاں والا وہ کو حق حاصل نہیں، جناب ان دی غلطی کٹھے تے اساں کونوں نے آئے جو 1450 سال گزر گئے نا، اساں غلطیاں انہاں لوگاں دیا کٹھے دے آئے جڑے نبوت دے کٹھے بیٹھن اٹھن جاگن کھادن پیتن آئیتے ستے پہن سبو کی تو حق حاصلے جو انہاں دیا غلطیاں کٹھوں۔ گال سمجھان دی پئی جی بھائی، اور قرآن دا مطالعہ کرو تو پتہ لگ دے کہ کتھائیں اگر حضور تے عیباں کو لو پاک ہیں، صحابہ ہی محفوظ، غلطیاں کو لو محفوظ، لیکن بحثیت انسان اگر کہیں ملے کوئی بھول کوئی خطا ہو بھی گئی ہے تو اللہ دا قرآن آدھے خدا نے انہاں کو پیشگی معاف کر چھوڑے۔ کیا کر چھوڑے؟ پیشگی صفائیاں دے چھوڑیاں، پیشگی معاف کر چھوڑے۔ وہ حدہ مقام ہے سین ڈیوٹی لئیے لا صحابہ دی اتھائیں کھڑا ہے، فتح تھی وے شکست تھی وے تو سا نہیں حلنا، انہوں فتح تھی گئی ہے، صحابہ مال غنیمت جمع پہ کرے دیں، اے اتے کھڑے ہیں لا صحابہ، انہاں آکھے حضور دا مقصد ہی یہاں متن انہوں کوئی حملہ نہ کر دے گئے، تو وہ تب فتح تھی گئی ہے، دشمن بھج گئے، چلو اساں بھی جلو، اکثر صحابہ لگے گئے، تھوڑے رہ گئے،
مشرکین جو انو ولین ڈٹھے نے درہ خالی کنڈ کو حملہ کیتے نے نتیجہ فتح شکست دے اندر تبدیل ہو گئی فتح شکست دے اندر تبدیل ہو گئی صحابہ دائیں بائیں ہوئے ودن میرے آقا دے واسطے پہاڑ نے اپنا سینہ چیر کے ایک جگہ دیتی ہے اج بھی کھڑی سائیں اتبہ گیا ہوں میرے آقا قلبی طور تے محزون مغموم انہا صحابہ نال علیدے نہیں ہیں کلام نہیں کرے دے جب میرے آقا انہا نال نہن پائے علیدے اللہ نے قرآن نازل کر چھوڑے کیا کر چھوڑے کیا کر چھوڑے میرے دوستوں میرے بزرگوں چوتھا سپارہ قرآن دا مطالعہ کرو پڑھو تے پتہ لگ دے اللہ پاک فرمیدن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الامر اے میرے محبوب بس سبب اللہ دی رحمت دے تساں انہاں صحابہ نال نرمی اختیار کرو اگر غصہ فرمیسو فرمایا نا میرے محبوب میں اللہ سفارشیاں فاعف عنہم تساں بھی معاف کرو تے میں خدا نے بھی کیا کیتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ میری گل نہیں کہ دی گل نہیں زور بولو چاہ اللہ دی فرمایا واستغفر لہم میرے کول بھی مغفرت مانگو تے اے میرے حبیب بس گل آئی گئی ہو گئی ہے مطن اے سمجھو انہاں کو کوئی گال دا پتہ نہیں لگدا وشاورہم فی الامر آئندہ بھی جیڑے معاملات کرو انہاں کو مشورے دے اندر صحابہ کو نال رکھا کرو سمجھ آندی کی اللہ اے پی آہ دے تے اساں ودے کڑھے نے غلطیاں اللہ دی منو یا انہاں دی منو اللہ دی زور نہ بولو جی اللہ کو منے دے میں گزارش کر رہا ہوں کہ لفظ پاک ہے اگر بولیا گئے اللہ دی ذات دی طرف نسبت کر کے کمزوریوں سے پاک ہے اور اگر نبوت دی طرف نسبت کر کے آکھا گئے کہ پاک ہے نبی پاک ہے کڑی چیز بولو فرمایا عیبوں سے پاک عیبوں بولو پاک عیبوں بولو پاک اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر یہ لفظ پاک ہے توجہ ہے نا میری گال سمجھ آ رہی ہے یہ جو لفظ کہ پاک ہے اے بولیا وجہ انسان دے واسطے بندے دے واسطے تہاڈے واسطے میرے واسطے کہ جناب انسان پاک ہے بندہ پاک ہے تو والمراد کیا ہوتی ہے کہ نجاست سے پاک ہے سبحان اللہ کیا لکھے گلو پاک نجاست سے جنابت سے فرضی غسل آ گئے ٹھیک ہے نا تسا پاک ہو میں پاک ہاں ہن ناپاکی آ گئی ہے کیا آ گئی ناپاکی مسجد آ سکتے قرآن پڑھ سکتے بولو گے صحیح نہیں پڑھ سکتے ہن بھائی یہ بندہ پاک ہے یعنی جنابت سے نجاست سے پاک ہے نماز پڑھنی ہے جی ہاں پڑھنی ہے جناب کی میں پڑھنی ہے حکم قرآن دے اندر کہ یا ایوہ الذین آمنوا اذا
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ایمان والو، جس وقت کھڑے ہو کس کے لیے؟ الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز واسطے کھڑے ہو وہ ول کیا کرنے؟ فغسلوا وجوہکم، دھوو تسا اپنے چہریاں کو، منہ کو دھوو. کس کو دھوو؟ منہ کو دھوو. وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں تے بازو انہاں کو بھی زور نہ بولو دھوو. تے وال سرے تا اوندا مسا کرو، تے پیر ہن تے انہاں کو بھی. کیندہ حکم ہے؟ کتھا آیا کھڑے؟ قرآن. کتھا آیا کھڑے؟ قرآن. ہاتھ دھوو، منہ بھی دھوو، سر دا مسا ہے تے پیر بھی دھوو. تو یار لوگاں کیا کھے جیسے کیا کرو؟ اللہ ہوتا یار مسئلہ نسینا پہ شریعت دا، میں کہتے ہٹ نہیں کر رہا. ساکوں اپنا مسئلہ کے حقہ بیان کرن دا حق حاصل ہے. اساں کہتے کروں تبرہ، کہہ کو کڈھوں مندہ، کہہ کو کڈھوں گال، کہہ کو کڈھوں برا لفظ تا بری گال ہے تو ساکو ہے. لیکن اپنی شریعت دا مسئلہ یہ ساکو دا سامنا فرض ہے. تو انہی روٹی کھانے ہیں، ککڑی ساکو کھویں دے وے، گھر اچ عام حالات اچ سبزی دال پک دیئے، مولوی عالم آوے تو سا عزت والے ہے وے عزت کریں دے وے. یہ نا تے ساکو بھی وقت لازم ہے، حق نہیں ساکو لازم ہے، ضروری ہے. شریعت دا مسئلہ تو کو سمجھاؤں. فقہ نے سے قرآن بھی یہ آدھا پائے کہ ہاتھ دھومنے، منہ دھومنے، پیر دھومنے. ساکو بھی تے سوکھ لبدا ہا جو سردیاں دا موسم، جرابہ پاتی کھڑے ہیں، موزے پاتی کھڑے ہیں، پودا مہینہ ہے، بندھا بس ٹھیک ہے مسے نال گزارا. تو سا کر چھوڑیں دے نا کئی کی باری پتہ سیدھا ہے نا کونی جی. اللہ بھلا کرے تبلیغ والی ادا بنیادی مسائل لسیں دے نماز دے اتھو وضو کرے دے بیٹھے ہوندے ہیں. نماز جماعت کھڑی ہے، صورت ملی کھڑی ہے. ہن اتھائیں جو اساں کف کیتن قمیص کیتی ہے تے بھجدے آئے ہیں، امام رکوع وچ ویندا پیا ہے، اساں اللہ اکبر آکھ کے تے ایویں ہاتھ بدھی گئے ہیں. میرے دائیں شیخ الحدیث بیٹھن، این پاسوں انہاں دے شاگرد مولانا سیف اللہ صاحب بیٹھن. فقہ دا مسئلہ ہے کہ اگر ایویں ایک کوہنیاں اثر اس طرح کی کیا دیں ایسا ارکاں یہ ارکاں اگر ننگیاں ہیں تو نماز ساری مکروہ تھی دیئے. کیا تھی دیئے؟ مکروہ تھی دیئے. لیکن اساں کریں خیال کیتے نہیں کیتا، سرو ننگے آندے پائے ٹوریا آئے اٹھاؤں بس ایویں خیر ہے. یا بہو ڈھیر کیتی مسیح آلیاں کو اللہ ہدایت کرے، وہ پوترے آلیاں ٹوپیاں رکھی پائے ایویں نا رکھیے سیر تے نہ ایمان نہ اللہ سائے. وہ ٹوپی عزت والی ہے یعنی اتھاؤں اگر کوئی بھول گئے نماز پڑھدا ہویا تے وہ اتھاں بارو ویندا پیا ہے تے کہیں آکھے او میاں مسجد دی ٹوپی ہے، وہ اتھاؤں چاہ کے تے ایویں بھوکے سی. ایویں نہیں بولو تے صحیح. یا اچھا یہ دسو کہیں یہ ٹوپی پا کے کوئی شادی بیاہ ہی چی گئے وے، کوئی معزز لوگاں دی محفل ہوئے اتھاں بھی کہیں گئے وے ٹوپی پا کے؟ بھئی یہ تو مسجد دی ٹوپی ہے، بھئی بڑی پاک ٹوپی ہے، اعلیٰ ٹوپی ہے، پاک ویندے ہیں. اللہ دل احکم الحاکمین دا دربار ہے، خالق کائنات دا دربار ہے، کائنات دے بڑے بادشاہ دا دربار ہے. انہیں جو آئے وے مطلب حیولے بڑھ کے وہ یدھی پھٹ گئی ہے، ادھے پوترے نکتے پہن چاہ کیسے وقت کئی مخلوق ہے بھئی سرو ننگی.
میرے دوستو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے بارے آدھے سائیں جو عمامہ مبارک بدھیندے ہن ایویں نہیں بلکہ پہلے ٹوپی تے ٹوپی دے اتے عمامہ مبارک پگڑی یعنی کلی ٹوپی بھی سائیں ایویں نہ پہندے کلا عمامہ مبارک پگڑی مبارک نہن بدھے دے پہلے تلے ٹوپی تے وات عمامہ مبارک ہن جیڑا پیغمبر جیڑا نبی کلا عمامہ بھی بغیر ٹوپی دے نہیں پہندا کیا او پیغمبر ایویں سرو ننگے نماز پڑھن دی اجازت نہیں دے حسن سارے ہاں رواج بن گیا خیال نہیں کریں دے سوچ بچار نہیں کریں دے وقت کئی دیکھا دیکھی نوجوان بھئی وہ جو سرو ننگی ودے پڑھ دے آنتے وقت میں بھی ایویں نا خیال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بولو نا یہ بنیادی مسئلہ شریعت ہے کہنا کون دسیندن مولوی دسیندن چونکہ مولوی دی اہمیت تارے نزدیک ہے کہنا تو ساتھ ملا بس ہے ملو خیر ہے کیا ہے ایویں نا خیال نہیں کیتا کریں پروانی کی تھی کہ نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ اللہ دا قرآن ہے تو سا کچھ نہ سمجھو اللہ نے قرآن اچھا کو آکھے کہ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا میں اپنے بندیاں بچوں اپنی کتاب دے وارث پیدا کیتے کیا پیدا کیتے وارث تو علی لکھ روپے تنخواہ ہوئے گزارا نہیں تھی گا 50,000 ہوئے گزارا نہیں تھی گا گھٹ تو گھٹ چوکیدار چپڑاسی اندھی بھی 35 تو 40,000 ہے تے اے وستی اسرامہ دی اندھے امام دی تنخواہ بھی 40,000 ہے نا بولو مطا پر ہوں یوسف شاہ دی ہوئے 3 ہیں اچھا نورنگالی دے مطا ہوئے بھئی وڈی مسجد ہے شیشہ علی رنگین تے بڑے امیر کبیر لوگ تھا نماز پڑھ دن انہیں خیال کیتا ہوئے بھئی امام صاحب کو 3,000 روپے مہینہ دوں جی 10 12 8 7 لیکن ایمان نال دسائے کہیں مولوی احتجاج کیتے تو آدھے اگوں کہ اگر میری تنخواہ ودھاؤ ٹھیک ورنہ نماز نہ پڑھیں گا کیتے میری تنخواہ ودھاؤ ٹھیک ورنہ تو آدھے بچے کو قرآن نہ پڑھیں گا میں ایویں بال ہمیں حضرت صاحب بیٹھن ہیک واری دورہ حدیث کیتے نے ولائی دورہ حدیث کیتے نے ڈبل میں جاننا ٹھیک ہے نا تنخواہ کیا ہے مدرسے 500 طالب علم بھی پڑھدا پائے اپنی تنخواہ 11 تو 12,000 ہے ٹھیک ہے زندگی گزر نہیں گئی بے یہ جڑے بزرگ سفید ڈاڑھیں والے جنہاں کنے پڑھتے رہ گئے انہاں دی عمر کتنی ہو سی ٹھیک ہے نا گزر گئی ہے گزر میں دیئے اللہ پاک برکت پہندے سیادہ بیٹھا برکت پہندے تو سے جو کوئی بندہ مزدور تو مزدور بندہ بھی 8,000 نال گھر دا گزارا کر بکھاوے کہ بجلی دا بل بھی ہے روٹی بھی ہے کھانا پینا سالن ہر شے ہے تھی دے نہیں تھی دا قرآن دے وہو یتولی الصالحین یہ جڑے نیکوکار لوگ ہوندے نا انہاں دا والی آپ اللہ ہے وہ غیب دے خزانیاں کنے پورا کرے دے کتوں پورا کرے دے غیب دے خزانیاں کنے وہ داتا ہے کون ہے ساڑھے ہاں داتا دا لفظ بولیا میں دے فوراً داتا گنج بخش داتا گنج بخش لیکن داتا حقیقی کون ہے اللہ زور بولو اللہ ہے میں گزارش کر رہے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ اگر سبحان دا لفظ میں بولے آئی علی میں اٹھائی بیٹا تقریر شروع نہیں کی تھی سبحان بمانا پاک ہے
پاک ہے اگر لفظ پاک ہے بولیا بنے اللہ دی ذات واسطے تو مانا پرسی کہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے اگر لفظ پاک ہے بولیا بنے پیغمبر دی ذات واسطے تو مانا پرسی کہ تمام عیبوں سے پاک ہے تمام عیوب سے پاک ہے اگر یہ لفظ پاک ہے بولیا بجے انسان دے واسطے بندے دے واسطے تو مانا پرسی کہ جناب جنوب جنابت سے پاک ہے پلیدیوں سے پاک بولیا بنے زمین واسطے کہنے واسطے زمین واسطے کہ زمین پاک ہے تو مراد اسی نجاست سے پاک ہے پلیدیوں سے بولو نا پاک ہے نجاست سے پلیدی سے ہن ایک نجاست حقیقی ہے ایک نجاست حکمی ہے وجود دے ہوتے گندگی لگ گئی ہے وجود دے ہوتے پیشاب لگ گئے وجود دے ہوتے پاخانہ لگ گئے یہ حقیقی نجاست ہے حکم ہے دھو چھوڑو پاکو ایسی زمین دے ہوتے نجاست سامنے پہلے تھی دھو چھوڑو پاکو ایسی ایک نجاست حکمی ہے بندہ وضو کی تھی بیٹھے غسل کی تھی بیٹھے صاف ستھرا بیٹھے تھی آؤ جناب والا اخراج ریح ہو گئے ہوا نکل گئی شریعت آدھی ہے یہ کیا تھی گئے بے وضو ہو گئے کیا ہو گئے بے وضو ہو گئے یارا ہونے تا وضو کر کے آیا پانی ترندہ کھڑے ہتھا بھی تو چہرے دیوں تو میں کہ تو پلید ہو گیا آکسوں نجاست حکمی ہے نجاست حکمی ہے حکم ہے جو جناب یہ دوبارہ وضو کرے حکم ہے یہ دوبارہ وضو کرے چونو چرا نہیں کرنی اگو نقد و جرا نہیں کرنی بحث نہیں کرنی اسا مولویہ نال بحث کرے نہیں آئے بولے صاحب اے فلانی شاہ عقل نہیں بنے تھی عقل نہیں تسلیم کرے تھی اللہ دا قرآن آدھے کہ لا یسألو عما یفعلو تساں سوال نہ کیتا کرو اون شاہدہ کلی چیز دا جڑا کم کرنے پہلے کیوں حکم دیتے اللہ نے کیوں آکھے اے کیوں ہے او کیوں ہے فرما حکم خدا بندی دے امو چونو چرا لا یسألو عما یفعل وہم یسألون یہ سوال کریں یہ قرآن ہے اللہ دا کیا پڑھتا بیٹھا قرآن پڑھتا بیٹھا شریعت دا فرمایا جیسا شریعت دا حکم آگئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں اگو چونو چرا بندے جرا روزہ رکھی دے عید والی بیمارے کھانا کچھ نہیں پیا پینا کچھ نہیں پیا مار کے آنکھیں میاں کیوں روزہ رکھی کیوں بھوکا بیٹھے آدھے روزہ ہے او میاں اڈا کیا روزہ ہے آدھے سارا مہینہ تو سب بھوکے پیاسے رہے وے میں بھی کوئی گال کی تھی ہے ٹھیک ہے نا اساں اعتراض واسطے جڑ دے ہیں نا اگوں تبلیغ جماعت والے مسجد دے اندر آئیں نمازی کوئی نہیں اذان دیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ بڑی سریلی اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان دیتی گئی ہے نماز واسطے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا کوئی نہیں آیا
ادھے کوئی نہیں آیا، جی ہاں بستی جو کوئی نہیں آیا، ودے چھکھڑ ہٹ، بندہ ہٹ گئے، این اذان دوبارہ شروع کی تھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ چار بندے این پس آ گئے، دو انو آ گئے، ترے رہوے دے آ گئے، مولی صاحب خیر ہے، مولی صاحب خیر ہے، بھئی کیا ہے؟ نا یہ ولا ولا ازان ہے، یہ دوجی دفعہ ازان، او بھائی نماز واسطے جری ازان دیتی ہے اون دے واسطے تا کوئی نہیں آیا تے اعتراض کرنے واسطے، میں غلط آدھا بیٹھا ہیں، اعتراض کرنا ہوئے اون دے واسطے تا۔ سارے کو پیچھے بیا وڈا شیر کوئی نہیں نا، جگہ دے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مذہب اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت والجماعت، برادر محترم حضرت العلامہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سراج، نعرہ تکبیر۔ بس بھئی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں، اعتراض واسطے تا ہر بندہ اور مولوی تے اعتراض ہوئے تا جڑ جڑ آنے آئے، اٹھی اٹھی بولنے آئے، کیوں جو جناب نماز جو پڑھی سے پچھوں، نماز پچھو پڑھی سے نا، اور نیت ویلے آکھے سے کہ جناب پچھے اس امام دے، پچھوں این امام دے، یعنی ہن این امام دے اساں پچھوں آئیں۔ حضرت صاحب یہ گڈی کتوں کی دی ہے؟ مولانا صاحب یہ جبے کبے یہ کپڑے یہ خیر ہے، یہ کتوں آ گئے؟ یہ اینکاں یہ مولانا صاحب ہر بندہ پچھو لگ کے نا ناراض نہ تھی، میں غلط آدھا بیٹھا ہوں، بے شک میرے منہ تے مارو ہے یا کوئی نہ، سفید کپڑا مولوی دا ساکو اچھا نہیں لگدا، بس سوال جواب شروع تھی ویندے، او بھائی دیتا کیا ہی وے، چپڑاسی دی تنخواہ تا تسا دیتی نہیں، سوال جواب ہر وقت ہے، پیچھے اس امام دے جو آکے سے بس پچھو تا کھڑے ہیں لگے ہوئے، مجھے ہر باریک تو باریک گال دے ہوتے ساری نگاہ ہے، مولوی چکیتے مولوی، او بھائی انسان ہے توڑی طرح بندہ ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان کو غلطی ہونی ہے، بھول ہونی ہے، خطا ہونی ہے، بندہ ہے، لیکن سارے ہاں بیہ کو تے معافی مل سکتی ہے، پر مولوی کو معافی کوئی نہیں دینا نا۔ حالانکہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تسا جمعیوں جان دے کچھ نہ بے پتہ کچھ نہیں، اللہ دا قرآن نہ دے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اے بندے ہو، اماں دے پیٹ جو جمے میں کوئی شے نہ بے جان دے، پتہ کسے چیز دا کوئی نہ ہے، کچھ بھی نہ بے جان دے، اللہ فرمینے میں سنن دی طاقت عطا کیتی ہے، سنن دی قوت دیتی ہے، بچہ جمعہ پہ تو کو پتہ کوئی نہیں ہے، سڈو مولوی صاحب کو، سڈو حافظ صاحب کو
کن دے اندر اذان دے وے سبحان اللہ کن چ اذان کون دے دے زور نہ بولو ایک کن دے اندر آزان ہے دوسرے کن دے اندر تکبیر ہے تھوڑا جیاں جناب وڈا تھا دوسرا اساں کوشش کی دیئے کہ جناب پبلک سکول تو بجنے علماء بیٹھن تھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے میرے آقا نے فرمایا كل مولود يولد على الفطرة أي على الفطرة الإسلام وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ہر جمن والا بچہ فطرت اسلام تے جمدے فطرت اسلام تے جلدے ہن وأبواه اگو پیو ماں جڑے کھڑن تھے او یا یہودیاں دے طرز عمل تے چلے دن یا نصرانیاں دے طرز عمل تے چلے دن او یمجسانہی یا مجوسیاں دے طرز عمل تے چلے دن میں نہیں آہدہ بیٹھا حضور دی حدیث پڑھی میں ٹھیک ہے نا بھائی بچہ تا جب میں فطرت اسلام تے اساں اندھی کی چیز کیا بواری تھی ہے ٹائی اے مسلمانہ دا شعار ہے یا عیسائیاں دا شعار ہے بولو تو صحیح وہ آدھن یہ ٹائی جڑی ہے نا یہ اصل پھانسی دا او پھندا ہے جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پوایا گیا یہ ٹائی وہ شعار ہے ٹھیک ہے انہاں دا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لائے گئے قرآن آدھے وما قتلوہ وما صلبوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیتے گئے تے نہ ہی پھانسی تے چڑھے گئے وما قتلوہ یقیناً یقینی طور تے وہ قتل نہیں کیتے گئے کتھا گئے بر رفعہ اللہ علیہ اللہ آدھے میں انہوں کو آسمانوں دو اٹھا کیتے کیا اٹھا کی دیں مولویہ کو دوسرا سمجھ دے کچھ نہیں وے نا عالمہ کو کچھ سمجھ دے نہیں وے دوسرا ایک بندہ آیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت اے رسو ایک بندہ راہ ویندہ پی آئی تے راہ بھول گئے راہ بھول گئے چوک تے کھڑ گئے میں انتے ونجنے دے تھے ایک بندہ ستا پائے بیا بندہ جاگدا بیٹھے ایک بندہ ستا پائے بیا بندہ جاگدا بیٹھے ہون اے راہ بھولندر جڑا ہے راہ بھولکڑ اے رستہ ستے ہوئے کو لو پوچھسی یا جاگدے کو لو پوچھے دیکھے تو سن سارے بھی جو آکے چاہ اے رستہ کہنے کو لو پوچھے جاگدے کو لو پوچھے عقل دا تقاضا بھی جو ہے جو اے رستہ کہنے کو لو پوچھے جاگدے کو لو پوچھے ہن او بدبخت عیسائی ہاں وہ حضرت کو آکھن لگے جناب لسو کہنے کو رستہ پوچھے ان دا خیال بھی جو ہاں کہ اکسن جاگدے کو لو پوچھے جی میں تُسا برجسپا فرما رہی تھے لیکن اگوں اللہ دے دین دا عالم ہاں کوئی معمولی بندہ نہ ہاں حضرت کو سمجھ آ گئی جو ایک ہی تو بھولے دا پائے کہ سادہ عقیدہ ہے مسلمان اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتا ہیں جی بھائی آسمانات ہیں تے زندہ ہیں کیا ہیں کیا ہیں زندہ ہیں تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر دے اندر آرام فرمائیں بے شک میرے توجہ کرو بھائی یہ کیا تھی گا تو پر کچھ نہیں تو صحیح چھوڑ دو بس میرے بنجے میں گال سمجھیں دا پیا مسئلہ سمجھیں دا پیا سبحان اللہ سادہ عقیدہ کیا ہے حضور علیہ السلام روضہ اطہر دے اندر آرام فرما تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ تے وہاں کے ہن راہ بھولکڑ جڑا ہے وہ زندہ جڑا ہے وہ تا جاگدہ بیٹھے
اندے کو رستہ پوچھے یا جڑا ستا ہوئے اندے کو پوچھے، اندہ خیال آ فوراً آکسن بھئی زندہ کو پوچھے تو میں آکساں بھئی سارے نبی حضرت عیسیٰ تا زندہ ہیں توارے عقیدے مطابق تے تہارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہوئے تو پیچھے رستہ سارے نبی دسنے یا توارے نبی دسنے۔ لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز سے محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑ ہاں رحمتہ فرماوے انہاں تے، آپ نے فرمایا وہ میاں پہلے اے تا دیکھ بھئی ایک بندہ جو ستا پئے تے بیا نال بیٹھے تھیا ہو سکدے اے جرا جاگدہ بیٹھے اے بھی این واسطے بیٹھا ہوئے جو ای کو آپ کو پتہ کونی میں کدے ونجنے اے انتظار اچ بیٹھا ہوئے این ستے ہوئے دی جو اے ستا ہویا اٹھے تے میں کو رستہ دسے۔ میں بھی ممکن ہو سکدے اے خود این واسطے بیٹھا ہوئے این انتظار اچ بیٹھا ہوئے جو ستا ہویا اٹھے تو میں کو رستہ دسے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے بیٹھے ہی اس واسطے ہن کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ کہ ہر نبی وہ آکھتے گئے میں نبی ہاں لیکن میرے بعد نبی آخر الزمان آسن۔ اللہ نے پریکٹیکلی طور تے وہ وعدہ پورا کراونا ہے کہ جب تاغوتی چاکتاں چھاوے سن پیچھے اللہ پاک آسمانہ تو حضرت عیسیٰ کو نازل کرے سن، انہاں کو نازل فرمے سن، حضرت امام مہدی مسلح تے کھڑے ہو سن، کیسے کھڑے ہو سن؟ مسلح تے کھڑے ہو سن، ہٹن لگ سن۔ حضرت عیسیٰ عرض کرے سن کہ میں نبی بن کے نہیں آیا، حضور دا امتی بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ گالیں علماء کو لب دیا، کتو لب دیا؟ ضرور بولو، علماء کو لب دیا۔ نعرہ تکبیر محبت نال باواز بلند روشنی۔ زمین آسمان میں مکان لا مقامی، زمین آسمان میں مکان لا مقامی، زمین آسمان میں مکان لا مقامی، کوئی آپ سا نہیں ہے نہیں ہے، ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم، اعلان کیجئے اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مقام میں، زمین آسمان میں مکان لا مقام میں، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے، اس طرح کا راہی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے، زمین آسمان میں مکان لا مقام میں، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، تیرے پاس کیا
بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں زمین آسمان میں مکان لا مکان میں محبت سے کہنے سبحان اللہ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہ سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہ سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق علی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سترہ کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں